اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مان لو۔ اب رزاق کا معنی معلوم کرو، رزق دینے والا، مان لو، ایمان لے آؤ۔ یہ تو اس بات ہے، ساتھ نفی، وہ رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں ہے۔ نفی اور اس بات کے ساتھ توحید مکمل ہوتی۔ وہ رزاق کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اگر رزق کا لفظ مخلوق کی طرف منسوب ہے تو تمام تر نقائص کے ساتھ۔ اصل اللہ رزاق، پھر کوئی رزاق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو اس پورے جو قواعد ہیں ان کے ساتھ ایمان لے آؤ، پھر دیکھو اجر۔ دخل الجنہ، وہ انسان یقیناً جنتی۔ اسماء و صفات کی توحید پر پورے عقیدے کا دار و مدار۔ تو اس آیت کریمہ کو بطور اساس کے قبول کر لو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پہلا جملہ نفی کا، لیکن نفی کا معنی یہ نہیں کہ وہ معطل ہو گیا اپنے سارے ناموں اور صفات سے، کیونکہ وہ السمیع البصیر ناموں اور صفات کو ثابت کر رہا ہے، تو نفی ہے بلا تعطیل۔ وہ السمیع البصیر میں اس بات ہے، اور پہلا جملہ جس میں تشبیہ کی نفی ہے اس بات ہے بلا تشبیہ کے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے مگر تعطیل نہیں، کیونکہ الا اللہ ایک الہ کو ثابت کر رہا ہے، باقی سارے معبودوں کی نفی کر رہا ہے، تو نفی بلا تعطیل، اثبات بلا تشبیہ۔ وہ اکیلا الہ ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو پوری توحید نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اور یہ عقیدہ توحید کی خاصیت ہے کہ جہاں آپ کو اس بات کا اجر ملے گا وہاں نفی کا بھی ملے گا۔ آپ کہیں صرف ایک اللہ عالم الغیب، اس کا اجر آپ کو ملے گا، یہ اس بات۔ ساتھ نفی کے عقیدے کو لائیں، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اس بات کا الگ اور نفی کا الگ، جس کی دلیل صحیح بخاری کی آخری حدیث کہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں اور ساتھ ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے میزان میں ان کو تولا جائے گا، یہ دو کلمے بڑے بھاری ہوں گے۔ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، وبحمدہ میں اس بات ہے اور سبحان اللہ میں نفی، معنی اس بات کا بھی اجر اور وزن ہے اور نفی کا بھی اجر اور وزن۔ الا اللہ اس بات ہے، صرف ایک اللہ، اس کا اجر اور وزن ہے، اور لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، اس عقیدے کا بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ کا معنی لا الہ، وبحمدہ کا معنی الا اللہ، بحمدہ میں اس بات ہے، اس بات کو تولا جائے گا۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یکتا ہے، معبود ہونے میں، رب ہونے میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، حی ہونے میں، قیوم ہونے میں، اس بات۔ اور سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک عیب یہ بھی کہ مخلوق کو اس کے مشابہ قرار دے دو، نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ دوسرا کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حی نہیں، کوئی قیوم نہیں، اس کا بھی اجر، نفی کا بھی اجر، اس بات کا بھی اجر۔ یہ عقیدہ توحید کی برکات